كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 214 سورہ البقرہ، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے ام سے۔ ام حرف عطف ہے، اور حسبتم یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض، اور مبنی کس پہ ہے؟ با کے اوپر آپ کو یہ سکون نظر آ رہا ہے، جزم نظر آ رہی ہے، تو یہ سکون کے اوپر مبنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ جو ضمیر متصل نظر آ رہی ہے، ضمیر متصل، ہم جو عربک کا کورس کر رہے ہیں اس میں ہم نے ضمائر متصلہ اور منفصلہ پڑھے ہیں، لیکن وہ ضمائر متصلہ جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے تم۔ آپ دیکھیں تم جو ہے اس میں دو حرف ہیں، ایک تا ہے اور ایک میم ہے۔ یہ جو تا ہے یہ دراصل ضمیر ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے، یعنی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے جڑنے کی وجہ سے اس کا جو آخری حرف تھا فعل کا، یعنی با، یہ ثلاثی مجرد ہے نا، 3 کلمے ہا، سین اور با، تو یہ ساکن ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ یہ ضمیر متصل آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ کو میم نظر آ رہا ہے اور ساکن نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علامت جمع الذکور، یعنی جمع مذکر کی ایک علامت ہے جو ضمیر متصل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ بات جو ہے وہ مذکر جمع کی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح اس تا کو ہم ضمیر متصل کہیں گے، مبنی کہیں گے، محلاً مرفوع فاعل، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو اپنی آسانی کے لیے اس پورے کو یعنی تم کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر متصل ہے۔ تو یہ کیا چیز بنی؟ فعل ماض۔ آگے آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ان، ام حسبتم ان۔ یہ جو ام ہے اس کا مطلب ہوگا یا، حسبتم تم نے گمان کر لیا، چونکہ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب، تم نے گمان کر لیا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ، اور یہ حرف نصب ہے جو فعل مضارع پہ داخل جب ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ فعل مضارع تدخلو، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا تدخلون، دخلون، اس کی شکل ایسی تھی، تدخلون۔ یہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع میں جو افعال خمسہ ہیں اس میں سے ہے، اور تدخلون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو اب چونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے، اور ان جو حرف نصب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف نصب جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو نصب کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا یہ جو نون ہے یہ گر جائے گا، یہ نون گر گیا، اور اس کے آگے ہم ایک چھوٹا سا الف لگائیں گے، اور یہ الف کس لیے ہے؟ اس کو کہتے ہیں الف الفارق۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون کو حذف کر کے یہ نصب منصوب ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف ناصب لگا ہے۔ اور یہ جو الف ہے الف الفارقہ ہے، اور اس کے اندر آئیے آپ دیکھیں کہ واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ، یہ واو، تو یہ واو کس چیز کی ہے؟ اس کو واو الجماعہ بولتے ہیں، یہ بھی ایک ضمیر متصل ہے، یہ ضمائر متصلہ کی ایک قسم ہے،
جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، تو واو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل۔ الجنت یہ مفعول بہ منصوب ہے، یہ دیکھیں تا جو ہے، یہ اس کی جو آخری تا ہے اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ زبر کیوں ہے؟ چونکہ مفعول بہ ہے، تو مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بہ منصوب بالفتح ظاہرہ۔ کیا؟ یعنی آیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ تم داخل ہوگے جنت میں، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ جو واہ یہ حرف عطف ہے، یہ بھی، اور یہ جو لما ہے یہ حرف نفی ہے، اس کو کہتے ہیں حرف نفی و جزم۔ جیسے لام ہوتا ہے نا، اسی طرح لما ہے، حرف نفی و جزم۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کو مجزوم بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یأتی، یأتی، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اتا یأتی۔ اتا کا مطلب وہ آیا، یأتی وہ آتا ہے۔ ابھی میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں، تو اس کی شکل ایسے بنے گی۔ تو یہاں کے اوپر زبر ہے، حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے، تا کے نیچے زیر ہے، اور یا پھر ساکن ہے، یأتی۔ تو اس میں یأتی کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ فعل مضارع ہے۔ اب جب کہ لما لگائے تو لما نے اس یأتی کے جو آخری یا ہے اس کو جزم دے دیے، تو اب یہ یا کیا؟ یہ حرف علت ہے، تو حرف علت اگر جازم ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، تو یہ گر جائے گا، یہ دیکھیں یہ گر گیا۔ اس کی شکل ایسے بن گئی یأتی، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، یأتی۔ تو اس کو آپ نے کس کے ساتھ لگایا؟ کم کے ساتھ۔ کم ایک ضمیر ہے، تو جب آپ نے کم کے ساتھ اس کو لگایا تو اس کی شکل ایسے بن گئی یأتی، یأتی کم۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یأتی فعل مضارع مجزوم بحذف الیا، یا کو حذف کر کے اس کو جزم ملی ہے، اور کم یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہاں پہ مفعول بہ واقع ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، لما اور لم میں فرق ہے کہ یہ دونوں حرف نفی اور جزم، لیکن دونوں کے معنوں میں فرق پڑتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں حرف نفی اور جزم ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، لیکن معنوں میں فرق پڑتا ہے۔ مثلا میں ایک فعل مضارع لیتا ہوں آسان سا، جیسے یکتبو ہے۔ یکتبو کا کیا مطلب ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ اس کے پیچھے جب میں لم لگاؤں گا نا تو یہ ہو جائے گا لم یکتب، با ساکن ہو جائے گی، اور اس کا مطلب ہوگا اس نے نہیں لکھا، یعنی معنی ماضی میں چلے جائیں گے۔ یکتبو کا مطلب ہے وہ لکھتا ہے۔ لا لگاؤں گا لا یکتبو تو اس کا مطلب وہ نہیں لکھتا ہے۔ لم لگاؤں گا تو اس کا مطلب اس نے نہیں لکھا، یعنی مطلب کیا ہوا؟ لا یکتبو کا مطلب ہی ڈز ناٹ رائٹ، اور لم یکتب کا مطلب ہی ڈیڈ ناٹ رائٹ۔ یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن جب لما ہے نا اس کے معنوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں لم یکتب تو اس کا مطلب اس نے نہیں لکھا، اور جب کہتے ہیں لما یکتب تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک اس نے نہیں لکھا، تو وہ ابھی تک کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی یا نہیں آئے۔ مثل الذین، تو یہ جو مثل ہے، مثل یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے حالات، یہ فاعل ہے۔ الذین یہ اسم موصولہ ہے، الذین اسم موصول ہے، مبنی اور محلن
مجرور ہے چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا ہم عربی زبان سیکھ بھی رہے ہیں، کورس بھی کر رہے ہیں، تو اس میں نے یہ مضاف الیہ کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ مضاف ہے اور یہ جو اس میں موصول ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی جگہ جر کی ہے. چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے میں کہوں گا محلن مجرور ہے. ان لوگوں کی مثل، یعنی مطلب کیا ہے، اب تک تم پر ان لوگوں کے حالات نہیں آئے. خلاؤ، تو خلاؤ کیا ہے، خلا یخلو، یہ فعل ماضی ہے اور اس کے اندر ایک الف مقصورہ تھا جو کہ گرا ہوا ہے، یعنی لام اور واو کے بیچ میں ایک الف مقصورہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ خلاؤ فعل ماض مبنی کس پہ ہے، علی الضمہ المقدرہ، ضمہ مقدرہ پہ ہے اور وہ ضمہ کہاں پہ، علی الالف. فعل ماض مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الالف المحذوفہ، ایک الف ہے جو محذوف ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، اس کے اوپر ہی مبنی ہے. اور یہ واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہی ضمیر متصل ہے جو یہاں پہ تھی. تو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن، مرفوع ہے، فاعل. اس کے بعد من ہے، من حرف جر ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. قبلکم، تو اس میں قبل یہ مجرور ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے. اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے، مضاف الیہ. محلن ہم کیوں کہتے ہیں، چونکہ یہ مبنی ہے. مجرور اس لیے کہ جگہ جر کی ہے، مضاف الیہ. تو اب پورے کا مطلب کیا ہوا، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ واو حالیہ ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے، ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. مست ہم، مسا یا مسو، یہ فعل ماضی ہے. اصل میں مسا سا دو ساتھ ہیں نا تو مدغم ہو گئے تو مسا بن گیا. تو یہ جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے یہ تا التانیث ہے، جو بتا رہی ہے کہ اس کا فاعل مؤنث ہے. مسا کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، چھونا. تو یہاں پہ چونکہ مصائب کا ذکر ہو رہا ہے، آگے تکلیفوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا آ جانا. مست ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے، مفعول بھی. اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ لمن التقاء الساکنین ہے. یہ بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی یہ جو ہے الف یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے. تو یہ میم ساکن ہے، تو حمزۃ الوصل پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے، جو لام ہے یہ بھی ساکن ہے. تو ان دو ساکنوں کو تاکہ آپس میں یہ ایک جگہ پہ نہ آ جائیں اور مشکل ہو، تلفظ ممکن نہ ہو، تو اس میم کے اوپر ہم نے پیش لگا دی تاکہ اس کے ساتھ مل سکے. مست ہمل، میم لام کے ساتھ ملانے کے لیے. بأساء، یہ جو بأساء دیکھیں اس کی حمزہ کے اوپر پیش ہے چونکہ یہ فاعل ہے. فاعل کس کا، مست کا. فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. والضراء، اس میں واو عطف کی ہے، اور یہ جو دراء ہے اس کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے چونکہ یہ معطوف ہے بأساء پہ. تو یہ فاعل تھا نا، تو یہ بھی فاعل ہے. تو البأساء والضراء یعنی سختی اور تکلیف. بأساء سختیاں، والضراء اور تکلیف، ان پہ سختیاں اور تکلیفیں آئیں، انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. واو یہاں پہ دیکھیں حرف عطف ہے. زلزلو یہ فعل ماضی ہے، مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس. زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلنا یا ہلانا، اور زلزلہ ہل جانا. تو یہ زلزلو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور پیسو وائس ہے، اور وہ ہلا دیے گئے. اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے، یعنی ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل اور الف الفارق کا. حتی یہاں تک کہ، حتی، تو حتی جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرف جر ہے.
یقولا، ابھی دیکھیں یقول لام کے اوپر زبر ہے، زبر کیوں ہے؟ اکیلے میں اگر یہ فعل مضارع تو یقولو ہے، یعنی لام کے اوپر پیش ہے، زبر اس لیے ہے کہ یہاں پہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے کہ نحوی یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے اور اس ان کو کہتے ہیں ان المدمرہ، اور یہ وہ ان ہے جو یہاں پہ ہے، یہاں پہ ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں ام حسبتم ان، یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو وہ جو ان المدمرہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے لیکن لکھا نہیں گیا، اس نے اس فعل مضارع کو منصوب کر دیا، منصوب بالفتح الظاہرہ۔ اور ایک نحویوں کا گروہ کہتا ہے کہ یہ حتیٰ خود فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، کیونکہ یہ حروف نواسب میں سے۔ تو اب دیکھیں الرسول، یہ اس کا فاعل ہے یقولو کا، یہاں تک کہ اللہ کا رسول بول اٹھا، یعنی ان لوگوں کو ہلا دیا گیا، ان کو اتنے جھٹکے لگے کہ ایک وقت آیا کہ ان کا جو رسول ہے وہ بول پڑا۔ والذین، یہ واو عطف کی، اور الذین اس میں موصول ہے اور مبنی ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ الرسول کے اوپر معطوف ہے، یعنی والذین، اور وہ لوگ، آمنو یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، کس کے اوپر؟ دمہ کے اوپر، اور واو کیا ہے؟ واو وہی ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو، مع ظرف ہے اس لیے منصوب ہے، اور مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، جو ظرف ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے۔ اور وہ ایمان والے جو اس رسول کے ساتھ تھے وہ بھی بول اٹھے، رسول بھی بول اٹھا اور وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ تھے وہ بھی بول اٹھے۔ کیا کہنے لگے؟ تنگ آ گئے نا تکلیفوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ متا، متا جو ہے اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ بن رہا ہے خبر مقدم۔ اور نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو یہ نصر را کے اوپر پیش ہے، کیوں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف ہے، اور اللہ مضاف الیہ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ مضاف الیہ کی ایک مثال ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی، یعنی وہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی، زمین ان کے پاؤں تلے سے ہل گئی، یہاں تک کہ وہ ایمان والے اور اللہ کے جو رسول تھے ان کے ساتھ وہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ہم اس تکلیف میں سے گزریں گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو پہلے گزر چکے، اور کن کو دی جا رہی ہے؟ وہ آج کے مسلمان کو دی جا رہی ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ حالات ہی تم پر نہیں آئے جو پہلے تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے، وہ تو بڑی تکلیفوں میں اور سختیوں میں سے گزرے، اور ان کے پاؤں تلے سے زمین ہل گئی، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور وہ بول اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ الا، یہ حرف تنبیہ ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، توجہ لینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انا کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں، اور یہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، اور اسم یعنی یہ ناؤن کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، اور جس کو نصب دیتا ہے اس کو اس کا اسم کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں نصر اللہ، غور کریں نا، اس پہ غور کریں، دیکھیں یہاں پہ نصر اللہ ہے، یہاں پہ نصر اللہ، را کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو آپ کہیں گے کہ چونکہ یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ پیش ہے، تو یہ نصر یہاں پہ انا کا اسم بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ منصوب بالفتح ظاہر اور مضاف بھی ہے کیونکہ انا کا اسم ہے۔ اللہ اسم جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے،
قریب، تو قریب کا کیا ہے کہ یہ خبر ہے کس کی؟ انا کی، اور انا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے بالضمہ ظاہرہ، یہ جو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے۔ تو خبردار، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور ترجمہ کتنا آسان ہو گیا جب ہم نے اس کی ترکیب کی۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے یہ دل کو مضبوط کرنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو ایمان کے راستے کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت ہر اس انسان کے دل سے بات کرتی ہے جو مشکلوں سے گزر رہا ہو، جو تھک گیا ہو، جو سوچتا ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسی بات ہی ہے نا، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا راستہ پھولوں کے بستر کا نہیں ہے، یہ صبر کی وادی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ام حسبتم، اللہ سوال سے آغاز کرتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر محنت کیے؟ یہ سوال پیار بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جنت کی قیمت معمولی نہیں، جنت کا راستہ آسان نہیں، جنت صرف زبان کے ایمان سے نہیں ملتی، یہ دل کی سچائی، عمل کی ثابت قدمی اور آزمائش کی گھاٹیوں سے ہو کر ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا کہتی ہے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یعنی وہ لوگ مصیبتوں سے ٹکرا گئے، غربت سے، بیماری سے، قتل و قتال سے، ہجرت سے، اور ایسے ہلا دیے گئے کہ دل کانپ اٹھے۔ یہاں لفظ زلزلو بہت طاقتور ہے، یعنی جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو ہر چیز ہل جاتی ہے، ایسی آزمائش کے قدم ڈگمگا جائیں، ایسا دھچکا کہ دل جواب دینے لگے، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے۔ آزمائش کا دیکھیں درجہ بتانے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ سوچیں، یہ زبان رسول کی ہے جن کا صبر پہاڑ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان آسمانوں کو بھی حیران کر دے۔ اس جملے میں پیغام ہے کہ آزمائش جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو رسول بھی انتظار کی شدت محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ہم گناہگار، کمزور، ٹوٹے ہوئے لوگ اگر کبھی تھک جائیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ قریب ہے، بہت قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور پھر آیت کے آخری الفاظ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ جملہ ایمان والوں کے لیے مرہم ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری دعا رائیگاں نہیں گئی، تمہاری آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو بے قیمت و بے توقیر نہیں گیا، وہ وزن رکھتا ہے۔ تمہاری خاموش تکلیف اللہ کے علم میں ہے، تمہاری محنت کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے، تمہارے لیے مدد لکھی جا چکی ہے، بس وقت مقرر ہے۔ اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ تو اس میں جو عملی پیغام ہے وہ آج کے مسلمان کے لیے ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں، ثبات چاہتا ہے۔ آزمائشیں اللہ کی دشمنی نہیں، محبت کی دلیل ہے۔ تکلیف اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے لیے بڑے راستے کھلنے والے ہیں۔
متى نصر اللہ کہنا کمزوری نہیں، سنت انبیاء ہے۔ اللہ کی مدد آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آتی ہے، لیکن جب آتی ہے مقدر بدل دیتی ہے۔ آج آپ کی زندگی میں یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ کچھ سرگوشیاں تو کر رہی ہے نا، کہ اگر آپ پریشان ہیں، بیماری میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، دامن بھیگا ہوا ہے، لوگوں کے ظلم سے تھکے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ کر بھی انتظار میں ہیں، تو یہ آیت آپ سے بات کرتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے ایک سانس، ایک آنسو، ایک دعا سے بھی قریب۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے نیکی کا پل بنا دے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے دل کو توکل سے بھر دے اور اپنی وہ مدد عطا فرما جو زخموں کو روشنی بنا دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔